الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم شفیع معظم سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اکرم ہے کہ تم مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعے کے دن اور جمعہ کی رات جو مجھ پہ درود پاک پڑھتے ہیں اس کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ماہ مبارک رمضان شریف اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت یہ جاری و ساری ہے، اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی برکتیں عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی ہی برکتوں والی ہے، سعادتوں والی ہے، رفعتوں والی ہے، عظمتوں والی ہے، لیکن جمعے کے دن کو ایک خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ خوش نصیب بندے جو اللہ تعالی سے مغفرت کی بشارت پانے والے ہیں، جہنم سے آزادی پا کر اللہ تبارک و تعالی کی بخشش حاصل کرنے والے ہیں، اللہ تعالی ہم گناہگاروں کے نام بھی ان میں داخل اور شامل فرمائے۔ عشرہ مغفرت اپنی بہار لٹا رہا ہے، اور آج ہم نے سلسلے کا موضوع بھی رکھا ہے مغفرت کے اسباب۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر مبلغین دعوت اسلامی مدنی پھول عطا فرمائیں گے، تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، اشفاق بھائی انشاءاللہ ہمیں قرات قرآن بھی سنائیں گے، ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی بتائیں گے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی امام صاحب حضرت مولانا اسد مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ یہ نعت شریف بھی سنائیں گے، اور کچھ کلام بھی ہم سلسلے میں ضرور شامل کریں گے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا پانے کے لیے سلسلے میں شامل ہیں، اور اسی طرح تلاوت قرآن پاک، نعت شریف، جو بھی نیکی کے کام ہوں گے انشاءاللہ اس میں ہم اللہ کی رضا کے لیے شامل رہیں گے۔ توجہ سے قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے، ہو سکا تو روتے ہوئے یا رونی صورت بنا، یا کم از کم کسی کام کاج میں پڑے بغیر توجہ سے قرآن کی تلاوت کو سننا ہے، اور اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔
امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان مبارک آیات کے ترجمے کے تحت لکھتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ اس میں ذلت کے ساتھ رہے گا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی رجوع چاہیے تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ مغفرت کے حوالے سے اس آیت میں بھی ذکر ہوا کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اور مغفرت بھی کیسی کرم والی کہ جو اس نے گناہ کیا تھا، اب مثال کے طور پہ گناہ تھا 1,00,000، یعنی گویا مائنس اکاؤنٹ تھا 1,00,000، تو وہ ہو گیا پلس۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کیا کچھ نہیں بلکہ صرف توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گناہ کو نیکی بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ انشاءاللہ آج اس پر گفتگو کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ عز و جل کلام پڑھوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شریک ہو جائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا کلام مکہ مدینہ کی یاد ہے، اس کے اندر صحرائے عرب کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں اشکان رسول سوئے حرمین رواں دواں ہیں، کہیں وہاں پر اس وقت حاضر ہیں، اور ان قریب حج کا موسم قریب ہے، وہ بھی حج کی یادیں بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی بات مقبول حاضر نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے اس کلام کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر اٹھا یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے
دل سوئے بیابان عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب آنکھیں وہ ہیں جو دل سے ہو قربان عرب فصل گلداخ نہ رکھے فصل گلداخ نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب اور صدقے ہونے لاکھوں گلزار کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب اور حسن یوسف کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ہشت خلدائے وہاں کسب لطافت کو رضا چار دل بر سے جہاں ابر بہاران عرب سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا پیارا کلام پڑھا، اور کیا امام اہل سنت کا پیارا کلام ہے۔ اچھا، اس کلام میں جی عرب جہاں بھی آ رہا ہے اس کو مدینہ سمجھیں، واہ، کہ مدینے کی بات ہو رہی ہے،
اب مکہ شریف کی طرف ظاہر ہے کہ مدینے سے محبت ہے، مکہ شریف سے بھی محبت ہے، تو خصوصاً عرب سے مراد وہاں پہ یہی ہے کہ مدینے میں جو پھول ہے بے فصل کھلتا ہے۔ مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قربان ہونے کو لاکھوں گلزار چلے آتے ہیں۔ مدینہ وہ جگہ ہے کہ جسے باغ فردوس کہہ رہے ہیں، اور مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پر لاکھوں ابھی جا رہے ہیں اور کروڑوں کے دل ادھر لگے ہوئے ہیں۔ تو عرب سے مراد یہاں مدینہ ذہن میں رکھ کے سنیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ بہت پیارا کلام ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ آمین آمین آمین۔ سلسلہ جاری و ساری ہے بہار رمضان، اور آج کا ہمارا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے مغفرت کے اسباب۔ جی راشد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اس موضوع کی برکت سے ہمیں اپنی مغفرت سے نوازے، اور عشرہ مغفرت بھی ہے۔ جی سلمان بھائی، مغفرت اور استغفار یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے معنی کیا ہیں؟ انشاءاللہ پھر آگے گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ مرحبا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فلاں شخص کی مغفرت فرما دی، تو اللہ تعالیٰ کا کسی کی مغفرت کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی معجم مفردات الفاظ قرآن۔ آپ نے قرآن کے مخصوص الفاظ اور اصطلاحات کے معانی بیان کیے ہیں۔ تو اس کتاب میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ المغفرۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کرنا یہ کیا ہے؟ ہوا ان یسون العبد من ان یمسہ العذاب، اللہ تعالیٰ نے فلاں کی مغفرت کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ اسے عذاب چھوئے، یعنی عذاب سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور استغفار کا لفظ جو ہے، استغفار کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو طلب کرنا۔ فرماتے ہیں والاستغفار طلب ذلک بالمقال والفعال، قول یا فعل کے ذریعے، کسی عمل یا کسی قول کے ذریعے اس مغفرت کو طلب کرنا، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ استغفار کا مطلب تو یہی ہے مغفرت طلب کرنا، لیکن چونکہ یہ باب استفعال سے ہے اور اس میں طلب ماخذ کا جو ہے وہ خاصا پایا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز طلب کی جاتی ہے، تو مطلب یہ بنا بخشش کو طلب کرنا، مدینہ مغفرت کو طلب کرنا۔ اب نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ساری کائنات کو بخشوانے والے ہیں، تعلیم امت کے لیے اور مغفرت کو طلب کرنا، استغفار کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس عبادت کو اپنانے کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے خود ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رجوع کرو، فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں روزانہ 100 مرتبہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مغفرت کرتا ہوں، توبہ کو طلب کرتا ہوں۔ اب مغفرت کے حصول کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، بلکہ ہر نیکی جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو وہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ چند احادیث جو انشاءاللہ سلسلے میں بیان کی جائے گی۔ پہلی حدیث میں یہ بیان کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو مسلمان بھائیوں میں صلح کرواؤ۔ تو صلح کروانا ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مغفرت عطا فرماتا ہے۔ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کروائے، آج تو یہ ہوتا ہے کہ دو مسلمان اگر لڑ رہے ہیں، ان میں رنجش ہے، تو تیسرے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ رنجش مزید بڑھے اور وہ لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس روش کو نہیں اپنانا چاہیے۔ دو مسلمانوں کی منافرت اور ان کے درمیان جو رنجش ہے اس کو ختم کرنے کا سامان کرنا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا، اللہ عز و جل اس کا معاملہ درست فرما دے گا اور اسے ہر کلمہ بولنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب وہ لوٹے گا، یعنی دو مسلمانوں میں صلح کروا کر واپس لوٹے گا، تو اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں صلح کرائی جائے، یعنی جن میں صلح کروانے کا شریعت نے حکم دیا ہے ان میں صلح کروائی جائے، اور ظاہر سی بات ہے جو اگینسٹ دا شریعت ہے اس پر تو عمل کی بات ہی نہیں ہو سکتی، نہ ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک عمل بیان ہوا، ایک سبب بیان ہوا مغفرت پانے کا، بخشش پانے کا، کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائی جائے۔ اشفاق بھائی، ہم اپنے اگر معاشرے پر نظر دوڑائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، تو صلح کروانے والی بات تو بہت پیچھے چلی جاتی ہے، اگر ہیں بھی تو کم ہی لوگ ہیں، لیکن اکثر دیکھا یہی گیا ہے کہ چغلیاں کھائیں گے، ادھر کی لگا کے ادھر لگائیں گے، ادھر کی اٹھا کے یہاں پر لے کر آئیں گے، پھر بیچ میں تھوڑا سا مرچ مسالہ لگائیں گے، اور کہیں تو نیرا مسالہ لگا دیں گے، بات ہی بیچ میں سے غائب کر دیں گے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل اسی طرح ہے کہ آج کل ملانے والے کم ہیں اور جدا کرنے والے زیادہ ہیں۔ جی۔ اور
ایسے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات سامنے والے نے کچھ کیا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی چغلی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹی جھوٹی چغلی. ایک تو سچی چغلی ہے جس کی اجازت نہیں ہے اور جو حرام ہے، ایک یہ کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے پھر بھی اس کے باوجود اس شخص پر تہمت اور بہتان. کچھ لینا ہے؟ بالکل مدنی پھول جاری رکھیں گے. ابھی آپ کو نیچے لیے چلتے ہیں. سفر مدینہ کے لیے ایک عاشق رسول کے نام کا اعلان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ہو گئے خود ہی التزام ہو گئے. آج جس خوش نصیب کا نام پکارا جا رہا ہے، سبحان اللہ، یہ فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور ان کا تعلق ہے باب المدینہ سے. سبحان اللہ. اور ان کا نام ہے وقاص بن عبد الحمید. تیری قسمت جاتا ہے ہم کو رلا کے، تو سلام میرا رو رو کے کہنا. تاجدار ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی بھائی کا سفر قبول فرمائے، سفر مبارک فرمائے. اور کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ. سبحان اللہ. اللہ جو یہ جن کے لیے نکلا، اللہ ٹکٹ نکلا، اللہ ان کو بھی لے جائے اور ان کی صدقے ہمیں بھی. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں حاضرین موجودین جتنے ہمارے یہاں پر مدنی عملے کے اسلامی بھائی ہیں، ہمارے یہاں مدینہ ہال میں موجود ہمارے کیمرہ مین، اسسٹنٹ کیمرہ مین، ہمارے پروڈکشن والے، ایڈمن والے، او بی والے، آڈیو والے، پی سی آر، ایم سی آر، مفتشین، ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اور آج جو ہمارے ذمہ دار جو ہے وہ سوئچنگ فرما رہے ہیں بالخصوص یہ بھی، اور جو ہمارے ساتھ اس ٹائم بھی ہوتے ہیں موجود نہیں ہیں، ان کے حق میں بھی اللہ کریم یہ دعائیں قبول و منظور فرمائے. ایک بڑی تعداد ہے جن کے ویزے جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، کئیوں کو ٹکٹس نہیں مل رہی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں کہ وہ بھی، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عافیت فرما دے، ان کی تمنائیں پوری ہو جائیں. بڑے لوگ ہیں آج کل تو جیسے وہ ہے نا موسم، یہ مدینے جانے کا موسم ہے ایک طرح سے، تو عاشقان رسول کوششیں کرتے ہیں. امیر علیہ سنت کا وہ شعر ہے نا، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والا. اللہ سب کو بار بار حاضری مدینہ، مقبول حاضری مدینہ عطا فرمائے. بات ہو رہی تھی مسلمانوں کو ملانے کی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے المسلم کجسد واحد. جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ سر دکھتا ہے تو پیر بھی جو ہے اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، انگوٹھے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. تو مسلمانوں کو توڑنا، انہیں آپس میں لڑوانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو مل جل کے رہتے ہیں اور ایک اینٹ سے دوسری اینٹ کو مضبوط کیا جاتا ہے. جیسے راشد بھائی نے اس بارے میں مدنی پھول دیے کہ مسلمانوں میں صلح کروانا یہ مغفرت واجب کروانے والے کاموں میں سے ہے. ایسے بہت سارے کام ہیں کہ جن سے مغفرت جو ہے وہ ملتی ہے، مغفرت کا سبب وہ ہوا کرتے ہیں. بنیادی طور پر بیسکلی دیکھا جائے تو مغفرت یہ اللہ کی رحمت ہے، جسے چاہے عطا کر دے، اور وہ کسی کا پابند نہیں ہے کہ کسی کو اسے بخشنا ہی پڑے. یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو بخشتا ہے، اپنی مہربانی سے بخشتا ہے، اور ہمیں مغفرت کے سوال کرتے رہنا چاہیے. بعض لوگ اس لیے دعا نہیں کرتے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہماری کیا مغفرت ہوگی، ہماری کیا بخشش ہوگی. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے. وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ کسی کو بھی بخش سکتا ہے. وہ رب تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگار کی بھی مغفرت فرمانے پہ قادر ہے، اسے کسی کی روک نہیں ہے. تو دعا کرتے رہنا چاہیے. اور رب تبارک و تعالیٰ کی مغفرت جو ہے نا، یہ لفظ غفر سے نکلا ہے، غین فا را، اس کا معنی ہے ڈھانپنا. تو چونکہ جب مغفرت ہوتی ہے تو بندہ رب کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. تو اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے غفار، وہ اپنے بندے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے. اسی سے مغفرت ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی رحمت میں گویا ڈھانپ لیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں جن سے مغفرت واجب ہوتی ہے، جیسے کہ مسلمانوں کو پانی پلانے کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ جو ہے مغفرت کے واجب کرنے والے کاموں میں سے ہے. ایک بڑا پیارا کام ہے جس کے بارے میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع الصغیر کی یہ حدیث پاک ہے کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو مغفرت پانے والے کاموں میں سے ایک بڑا پیارا کام یہ اعتکاف کرنا ہے، اور یہ کام عنقریب اب آنے ہی والا ہے انشاءاللہ۔ آج سے 6 راتوں بعد، مزید 6 راتوں کے بعد، آج 13ویں ہے تو جو 21ویں شب ہوگی تو 7 راتوں کے بعد غالباً یہ عاشقان رسول دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں گویا ایک طرح سے پڑ جائیں گے، پڑاؤ ڈال دیں گے، اور مغفرت کے لیے یہ بیٹھنا ہوتا ہے، نمازوں کا انتظار اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے یہ پڑاؤ ہوتا ہے۔ تو اس نیکی میں بھی آئیں، اس کام میں بھی آئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی رمضان المبارک کا اعتکاف ترک نہیں فرمایا، یہاں تک کہ ایک بار کسی وجہ سے وہ اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ اعتکاف بھی مغفرت پانے کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ جی آپ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام، جو اعمال ذکر فرمائے مغفرت کے، جنہیں اسباب قرار دیا جا سکتا ہے، ان میں سے جو سب سے قوی ترین اور جو سب کی اصل ہے وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت، کہ رب تبارک و تعالیٰ جس پر رحمت فرمائے گا اس کی مغفرت فرمائے گا۔ باقی اعمال جو ہیں دراصل یہ اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یہ اعمال، یہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بندے کی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ اور اس طرح کی روایات اور اس طرح کے واقعات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی رب کی رحمت کا ملتجی ہوں، مجھے بھی رب کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ ایک اور واقعہ، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے سینکڑوں سال عبادت کی تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا میں نے تجھے اپنی رحمت سے داخل جنت کیا۔ وہ کہے گا مولا میری سالوں کی عبادتیں، میں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنے روزے رکھے، میں نے اتنی تیری رضا کے کام کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وہ اب چونکہ اس نے اپنے اعمال پر بھروسہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تجھے جو اتنی تو نے نیکیاں کی ہیں ان میں سے جو میری ایک نعمت ہے، فقط آنکھ کی نعمت، ارشاد فرمائے گا اس کی ساری عبادتیں ایک پلڑے میں رکھو اور میری ایک آنکھ کی نعمت دوسرے پلڑے میں رکھو۔ اب وزن کیا جائے گا، وہ نعمت، آنکھ کی نعمت، اس کی ساری زندگی کی عبادت ریاضت پر وزنی ہوگی، حاوی آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب اسے داخل جہنم کر دیا جائے۔ یہ اب رب کی بارگاہ میں استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، مولا میں بھول گیا، یا اللہ عز و جل مجھے تیری رحمت کی حاجت ہے، یا اللہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے داخل جنت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ اعمال لے کر، بڑے بڑے اعمال لے کر، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر لوگ آئیں گے، لیکن جس پر رب کی رحمت شامل حال نہ ہوگی اس کی وہ نیکیاں اسے کام نہیں آئیں گی، داخل جہنم کر دیا جائے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھے۔ حضرت سیدنا علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رسالے اسباب المغفرہ میں آپ نے جو سب سے پہلا سبب جو بیان فرمایا وہ ارشاد فرماتے ہیں الرجاء من اللہ تعالیٰ، ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے امید رکھنا کہ مجھے بخش دے گا میرا رب۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ بہت بہت بڑا سبب ہے مغفرت کو پانے کا۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نیم ارشاد فرماتا انا عند ظن عبدی بی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی پائے گا۔ جب بندہ نیکیاں کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام کر رہا ہے اور یہ اسے یقین ہے اس بات کا کہ میرا رب میری مغفرت فرمائے گا، تو یہ امید جو ہے یہ مغفرت کے اسباب میں سے قوی ترین سبب ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس حدیث پاک کی شرح میں سیدی عارف باللہ
حضرت علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ایمان افروز شرح بیان کی ہے، بندہ اس کو پڑھ کے جھوم جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رضوان کا بندہ گمان رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اور ایک ایسی نوید اس میں جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کو پڑھ کے دل جو ہے وہ جھوم جاتا ہے۔ حقیقت ندیہ یہ عربی کی کتاب ہے، اللہ پڑھنا بھی نصیب کرے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جو اسم ہے، ایک جو صفاتی نام ہے وہ ہے غفار۔ اللہ اکبر، غفار، فعال، یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا۔ اللہ اکبر، اس کے معنی کیا ہے؟ امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الغفار، غفار کون ہوتا ہے؟ هو الذی یغفر ذنوب عبادہ مرۃ بعد اخری، غفار وہ ہے جو اپنے بندے کے گناہوں کو بار بار معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رب تبارک و تعالی کر کے بندہ خطائیں کرے اور پھر جھولی پھیلا کے شرمندہ ہو کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے۔ اور کیسا مجدہ جاں فضا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو عطا فرمایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو، یا عبادی، اللہ اکبر، اے میرے بندو۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، ہم غور کریں، ہم بھی حضور کے غلام ہیں نا، یا عبادی فرما رہا ہے، اے میرے بندو، بندے رب کے، اسرف الذین، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قرآن کریم کی 155 آیات ہیں جن میں رب تبارک و تعالیٰ کی صفت غفار کا بیان ہے، رب بخشنے والا ہے۔ 155 آیات، اتنا رب تبارک و تعالیٰ رحمتوں کے دریا بہانے والا۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ رب تبارک و تعالیٰ بخشش فرما رہا ہے، مغفرت فرما رہا ہے، رحمت کے دریا بہا رہا ہے، اور بندہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کون سے کام کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں یا رب کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں؟ علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست محدث، بے مثال مفسر، بے بدل خطیب، اللہ اکبر، آپ نے بڑی پیاری بات دیکھی، 2 لاکھ غیر مسلموں کو دار اسلام میں داخل کیا امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں نے بنی آدم کو ہلاک کیا، میں نے بنی آدم کو ہلاک کیا ان سے گناہ کروا کے، اور بنی آدم مجھے ہلاک کر دیتے ہیں توبہ و استغفار کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگنا یہ بھی بخشش پانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ایک اور بات بھی کہی شیطان نے، حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں شیطان نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ سے، بعزتی کا و جلالی کا، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں بنی آدم کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا، تیرے راہ سے دور کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں موجود ہیں، یعنی جب تک بنی آدم زندہ ہے، انسان زندہ ہے، میں اسے بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا بعزتی و جلالی، ارشاد فرمایا مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم میں بندے کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ میری بارگاہ میں استغفار کرتا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 میں بڑی پیاری بات رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، سبحان اللہ، فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرمائیے کس کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت؟ زمین و آسمان کی بادشاہت، کوئی ایک ملک کا ایک آدھ شہر کا بڑا ہوتا ہے تو اس کا روب و وقار، زمین و آسمان سب جہاں کا بادشاہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ روب جلال والی بات تھی، پھر آگے بڑا پیارا انداز اختیار کرتے ہوئے رب تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کا مژدہ سناتے ہوئے فرماتا ہے قل للہ، فرما دیجئے وہ اللہ کے لیے ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو گویا ذمہ کرم پہ لے لیا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے۔ ایک مقام پر سورہ مائدہ میں فرمایا جاتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا
اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلمن عذاب نہیں فرمائے گا، کسی کو ظلمن جبرن دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا، اس کا غضب کسی قوم پر جبرن نہیں ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور غضب کا جہاں معاملہ ہے وہ یقیناً عدل والا معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ اور جو غضب اور عذاب کی باتیں کی جاتی ہیں وہ بھی یقیناً ہمارے ایمان کو سنبھالا دینے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر بھی کڑوی گولیاں دیتا ہے، کڑوی دوائیاں دیتا ہے، اور بعض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، آپ نے کلاس میں بھی دیکھا ہوگا کہ بعض بچے بڑے پیار سے مان جاتے ہیں، بعض بچے کچھ ڈانٹ سے مانتے ہیں، بعض ڈنڈے سے مانتے ہیں، لیکن سب کو منوانے کا مقصد ان کا مستقبل اچھا کرنا ہوتا ہے۔ کسی کے لیے جبر اور غصہ اس کی ذات کے لیے نہیں ہوتا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ جہاں رب کے غضب کا معاملہ ہے وہ بھی بندوں کو ڈرا کر ان کی آخرت بہتر کرنے کے لیے ہے، اور جو رحمت کی بات ہے وہ بھی حقیقتاً رب تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اسی کو ایمان قرار دیا گیا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اس کی رحمت اور مغفرت کا سوالی بھی بنا رہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دینے بنانے کے دے بنا یا رب، نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی، نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو مومنین کے ذریعے بھی ایسے مواقع عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے بندہ بخشش کو پاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی ہیں، اور سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اب مسلمان کے ساتھ اگر ہم اچھا تعلق رکھیں، حسن سلوک کریں، تو قدم قدم پر ایسی ایسی بشارتیں ملتی ہیں بندے کو مغفرت کے مجدے ملتے ہیں۔ چند مثالیں میں ذکر کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ مغفرت کو واجب کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا رحم کرو رحم کیے جاؤ گے، معاف کرو تمہاری بخشش کی جائے گی، اور مسلمان بھائی کے ساتھ اچھے انداز سے ملنا اور اس کو مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلمان اذا تصافحا، دو مسلمان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو غلام جب ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ارشاد فرمایا لم یبقا بینہما ذنب الا سقطا، ان دونوں کے درمیان کوئی گناہ نہیں رہتا، سب بخش دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا گیا المعجم الکبیر کی روایت میں کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے تیز آندھی میں خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اور ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ ان کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام السنت نے کیسی پیاری بات کہی ہے کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ لیکن ہم غور کریں کہ ہم نے اپنا ہاتھ خالی ہی رکھنا ہے۔ اس شعر کا مطلب بھی کچھ بتائیں جی ارشاد۔ وہ تو آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ میں نے پڑھ دیا۔ وہ تو نہایت سستا سودا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی رب کی رحمت ہی کا حصہ ہے۔ تو پیارے آقا تو یوں دامن کھولے ہمیں اپنے قدموں میں بلا رہے ہیں، رحمت رب بانٹ رہے ہیں، سستا سودا ہے، لیکن ہم پھر بھی نکمے ہیں، پھر بھی کمینے ہیں، پھر بھی کیسے ہیں ہم لوگ کہ مطلب پھر بھی آتے نہیں ہیں، پھر بھی قریب نہیں آتے۔ مغفرت کا اشرا چل رہا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے راتوں میں اس وقت
स्नूकर खेला जा रहा है, कहीं पे वीडियो गेम्स खेली जा रहे हैं, कहीं पर क्रिकेट खेली जा रही है, और क्या कुछ हो रहा है। सलमान भाई जब रोड पे निकलते हैं ना, मेरा तो दिल जलता है। कभी कभी नौजवानों को मैं देखता हूं, जब इस वक्त हम निकलते हैं, आ रहे होते हैं रास्ते में कहीं ना कहीं से या घर से, तो इस वक्त जैसे कोई मेला सा लगा है। शॉपिंग मॉल्स भरे हुए हैं, यकीन कीजिए पूरे पूरे मॉल्स भरे हुए हैं। ये टाइम है, बेहतरीन टाइम है शॉपिंग का इस वक्त, 2 बजे 2:30 बजे। बाबुल मदीना कराची में होटल्स भरे हुए हैं, हमें लगता नहीं है कि रात के 2:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, कोई काम नहीं है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई स्नूकर खेल रहा है। एक बहुत बड़ी कौम है जो ऐसा कर रही है, एक बहुत बड़ा तबका जो नेकियों में भी लगा है। लेकिन ये बात गौर करनी चाहिए कि जुमे की रात है और रमजान की रातें हैं, मगफिरत के परवाने तकसीम हो रहे हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं, लेकिन हम मुफलिस अब भी आगे ना बढ़े, कोशिश ना करें, कोई रब तबारक व तआला के हुजूर झुकने का एहतमाम ना करें, तो ये बड़ी ये समझिए कि खसारे वाला सौदा हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह अल्लाह रहमत फरमाए। आ जाइए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पाने वाले, मगफिरत पाने वाले बन जाइए, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। देखें, दावत इस्लामी का मदनी माहौल घर पर आकर, मदनी चैनल ये घर पर आकर हमें बता रहा है, समझा रहा है, रास्ता दिखा रहा है, वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का बयान सुना रहा है, मगफिरत पाने के असबाब बता रहा है। हम सारे ये सुनकर इन पर अमल करने वाले बने और दूसरों को इसके देखने की तरगीब दिलाने वाले बने। दाऊद इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये सारे ज़राए अपनाने का जहन बनता रहेगा, और फिर इसकी जब एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश बंदा करे, फल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। इन उसका फरमान है, इन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों के, मुहसिनीन के अजर को जाया नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाल पे रहमत फरमाए। आपकी कॉल्स आ रही हैं, आपके मैसेजेस भी हैं, इनको आइए इस सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं, फिर इंशाअल्लाह मजीद मदनी फूल भी लेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहार रमज़ान में माशाअल्लाह आज मौजू है मगफिरत के असबाब। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, क्या अपने बच्चे भी वालिद के लिए मगफिरत की असबाब बन सकते हैं? जवाब इनायत फरमा दीजिए। जी आप सब। जी बिल्कुल, अगर वालिदैन अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन व कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम, फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीज़ों की तालीम दो। हुब्ब नबीयकुम, फरमाया पहले अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत सिखाओ, फिर उनके अहले बैत की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत की, और तिलावत कुरान सिखाओ। तो जो अपनी औलाद की इस अंदाज में तरबियत करेगा, जाहिर सी बात है कि वो औलाद फिर वालिदैन के लिए नजात का, मगफिरत का जरिया बनेगी, सबब बनेगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो फरमान, मुबारक फरमान के इदा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु, इरशाद फरमाया कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है सिवाय 3 के, और उनमें से एक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, इरशाद फरमाया ऐसा नेक बच्चा, नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करे। बाद में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला जिक्र फरमाते हैं, इसके तहत इरशाद फरमाते हैं कि औलाद नेक हो, जिस वालिद ने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी की, इरशाद फरमाते हैं कि वो औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करे या ना करे, अल्लाह तबारक तआला अजर व सवाब फिर भी अता फरमाता है। सलमान भाई, वो रिवायात भी है ना कि बिलखुसूस बच्ची की तरबियत करना, उसकी परवरिश करने का क्या सवाब है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं इरशाद फरमाया कि मेरे साथ इस तरह आएगा, इस तरह ये 2 उंगलियां साथ मिली होती हैं, जन्नत में यूं साथ होगा। सुभान अल्लाह। जी इस वक्त जो प्रोग्राम आ रहे हैं, सवाल करना चाहते कि तौबा इस्तिग़फ़ार कौन सा पढ़ा जाए? जी राशिद भाई, कौन सी तौबा और इस्तिग़फ़ार? अच्छा, अस्तग़फ़ार पढ़ा जाए, ये भी गालिबन इन्होंने कहा था। अस्तग़फ़ार है, इस्तिग़फ़ार है, ये भी इरशाद। असल में वो जब मस्दर इस्तेमाल किया जाता है तो इस्तिग़फ़ार होता है, लेकिन जब पढ़ा जाता है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा जाता है। अहादीस मुबारका में जो कलिमात जिक्र किए गए हैं, उनको अगर बंदा इस्तिग़फ़ार के तौर पर पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसकी बरकतों का ज़्यादा ज़ुहूर होगा। ठीक है, माशाल्लाह। मदीना मदीना, इसके लिए जो है वो अमीर अल सुन्नत से जो मुरीद हैं उनके लिए बिलखुसूस ये एक इनाम है कि शजरा शरीफ के अंदर सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है, उसको पढ़ा करें, मामूल बनाए, इंशाल्लाह उसकी भी बेशुमार बरकतें हासिल होंगी इंशाल्लाह। जी प्यारे भाई, हमने आपसे नात सुनी है, जब रंग पर है बहारे मदीना के, सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। जी
नाम अमश फातिमा तारिया है। मैं बाबुल मदीना कराची से चल रही हूँ। मुझे ये नात सुना दें। हबीबे खुदा का नजारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूँ मैं। सुभान अल्लाह। मेरा नाम आतिका अत्तारिया है और मैं तक्कर से बात कर रही हूँ। सलमान भाई, आपका सिलसिला मदीना मदीना है। सलमान भाई, मेरी असद भाई की बारगाह में गुजारिश है कि अमीर अहले सुन्नत की मनक़बत सय्यदी अत्तारा सुना दीजिए। मरहबा जी। हिंद के शहर कानपुर से शाहिद अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या बात है मदनी चैनल की। माशाअल्लाह सलमान भाई जलवागर हैं, असद भाई भी जलवागर है, अशफाक भाई भी जलवागर है। क्या ही प्यारा सिलसिला जारी व सारी है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बस से सभी इस्लामी भाइयों को बचाए और मदनी चैनल को भी। आपसे मदनी इंतजा है कि ये कलाम सुना दीजिए। मदीना छोड़कर अब उनका दीवाना न जाएगा। सुभान अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरहबा। आप भी कॉल कर सकते हैं, फरमाइश करना चाहें नात की तो कर सकते हैं, मौजू से मुताल्लिक कोई सवाल करना चाहें, कुछ अपनी बात शेयर करना चाहें तो ओपन फोरम है आपके लिए, मदनी चैनल ने रखा हुआ है। व्हाट्सअप भी है, टेलीग्राम भी है, टेक्स्ट मैसेज भी है और इसके साथ साथ feedback@madanichannel.tv ये ज़रिया भी है। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, अपनी आरा सजेशंस ये भी दे सकते हैं, इंशाल्लाह उनको भी शामिल करेंगे। जी मजीद। मैं मोहम्मद बशीर कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा भाई से एक नात की गुजारिश है। खुशा वो दिन हरम पाक की सजाओं में। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना मदीना जी। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अत्तारी टंडो अलायार से बात कर रहा हूँ, पाक नक्शबंदी काबीना। मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई तड़पे मदीना के अंदर नात ना दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। जी मजीद। अल्ताफ रजा खान हिंद के शहर नासिक से अर्ज कर रहा हूँ। बहार रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला बहुत ही प्यारा सिलसिला चल रहा है और आज का जो मौज़ू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा मौज़ू है, मग़फ़िरत के असबाब। मेरे असद भाई से ये अर्ज गुजारिश है कि मुझे ये कलाम सुना दीजिए। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मरहबा। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा तारी है। मैं मगर औलिया लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे ये कलाम सुना दें। खाके मदीना होती मैं खाकसार होता। मदीना मदीना। मेरा नाम सिबगान नूर तारिया है। मैं लाहौर से अर्ज कर रही हूँ। मुझे ये कलाम सुना दे। अब तो बस की धुंध के मदीना देखो। मदीना मदीना माशाअल्लाह। मरहबा जी। मैं अहमद रजा अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला बहारे रमज़ान बहुत बहुत और बहुत ही अच्छा है। अल्लाह ताला मदनी चैनल को शादो आबाद रखे। मुझे एक मनक़बत सुननी है। मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं दुनिया भर में फज़ले रब से चर्चे हैं अत्तार के। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये तो आपने सुना दी है माशाअल्लाह और क्या ही खूब सुनाई है। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। बाबुल मदीना से मैसेज है, कलाम सुनना है मुझे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। वाह क्या प्यारे कलाम की फरमाइश की है आपने जी। ये नबील अहमद भाई हैं अताराबाद से, जैकबाबाद से, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। ये हैं जी मोहम्मद शरीफ भाई ओथल बलोचिस्तान से। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मरहबा। आपका मैसेज करना। मेरा नाम अहमद रज़ा अत्तारी है बाबुल मदीना से, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। बस एक नाज सुना दें। खुशा का कुछ अश्क बहा लूँ तो चलूँ। अच्छा अच्छा सुभान अल्लाह। मुद्दा अजीज का मैंने पाया, रहमत हक ने किया फिर साया, मेरे आका ने करम फरमाया, फिर मदीने का बुलावा आया। चलें जी। ये हैं जी क्या मैसेज है जी। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, ये वाला कलाम
سنا دیجیے انشاءاللہ۔ محمد نوید سعید بھائی کا میسج ہے کبیر والا سے، بہت شکریہ آپ کے پیغام کے لیے، کچھ کلام شامل کریں انشاءاللہ۔ اشفاق بھائی سے بھی کلام سنیں گے، پہلے اشفاق بھائی سے سنیں گے، پھر انشاءاللہ ارشد بھائی سے بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش، پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش، خدا نے ہے کیسا سنوارا مدینہ، خدا نے ہے کیسا سنوارا مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں، ہاں کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ مرحبا مرحبا جانشین میل سنت کی آمد، مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی سبحان اللہ، مرحبا حضور، آپ کی آمد، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وإیاکم، معذرت کل جو ہے وہ حاضری نہ ہو سکی، اللہ اکبر، بس کچھ وہ انتظار بھی کیا کہ وہ دروازہ وغیرہ بھی بنتا ہو، کچھ تاخیر بھی ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ آپ کا آنا، آپ آئیں، جب آئیں، ہم بھی آپ کے ہیں، سلسلہ بھی آپ کا ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، جب بھی آئیں مرحبا۔ اور آپ کو تو اس کی وضاحت کی بھی حاجت نہیں ہے جی، آپ جب بھی آئیں سبحان اللہ کرم فرمائے، ہماری خوش نصیبی، مدنی چینل کے ناظرین کی خوش نصیبی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ کلام حضور شامل کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ مغفرت کے اسباب، یہ ہم نے موضوع بھی رکھا ہوا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آپ سے مدنی شہزادہ حضور سے بھی کلام جی ضرور سنیں گے، ضرور سنیں گے۔ ناظرین بھی چاہیں تو فرمائش کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ شہزادہ امیر سنت، جانشین امیر سنت ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں انشاءاللہ۔ حضور ملٹی ڈائمینشنل الحمدللہ اسلامی بھائی ہیں، قرات بھی کر لیتے ہیں، نعت شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، بیان بھی فرماتے ہیں، دعا بھی فرماتے ہیں، اللہ اللہ۔ تو آپ جو آپ پوچھنا چاہیں، ہمارے ہوسٹ بھی بن گئے ہیں آج، جی بالکل میزبان بھی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ جو پوچھنا چاہیں، شہزادہ امیر سنت سے کچھ کہنا چاہیں، کچھ بیان کرنا چاہیں، اوپن فورم ہے آپ کے لیے، جب تک حضور وقت عطا فرمائیں گے ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے اور ان سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ جی اسد بھائی۔ مدینہ چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر اب کا دیوانہ نہ جائے
گا مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا جو آنا ہے تو خود آئے اجل عمر ابد لے کر جو آنا ہے تو خود آئے اجل عمر ابد لے کر مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہو رہی ہیں, آپ کی میسیجز اور کالز کو بھی لیا جا رہا ہے, اور جانشین امیر سنت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ. ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے, آپ کال کر سکتے ہیں, میسیج کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے سے, ٹیلی گرام کے ذریعے سے, feedback@madanichannel.tv پر میل کر کے بھی آپ ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی کالز کو اور میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. کالز کچھ موجود ہیں, ان کو شامل کیے لیتے ہیں. جی میرا نام حبیب علی اکبر ہے. میرا تعلق پنجاب کے شہر گجرانوالہ سے ہے. میری التجا مدنی التجا شہزادہ عطار دامت برکاتہم العالیہ سے ہے کہ یہ میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں اور مدینہ پاک کی حاضری کی بھی دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری مغفرت فرمائے, آمین, اور مدینہ منورہ شریف کے بعد اب حاضر نصیب فرمائے, آمین, مجھے بھی سعادت عطا فرمائے. اللہ اللہ سبحان اللہ. جی شہزادے حضور سے دعا کروانی ہے. بچی جو ہے ہماری وہ بیمار رہتی ہے, ان کے دماغی مسئلہ ہے, وہ دعا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ 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 تعالیٰ آپ کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے, منی کو صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے, کرم فرمائے, آمین. طبی علاج بھی جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روحانی علاج کی بھی ترکیب کریں تعویذات عطاریہ کے ذریعے. مدینہ مدینہ سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ شہزاد حضور کی سلسلے میں آمد. مرحبا مرحبا. الحمدللہ شہزاد حضور جب نیپال تشریف لائے تھے تو ہند سے جانا ہوا تھا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شہزاد حضور نے سیب پر دم کر کے دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے امیر علیہ سنت کو, ہمارے باپا کی آل کو سلامت رکھے. شہزاد حضور کی بارگاہ میں عرض ہے, میری بیٹی کی طبیعت کے حوالے سے دعا فرما دیجیے کہ وہ صحت مند ہو جائے, صحت مند رہے. اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے, آمین, درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, آمین. سیدی آج ہمارا موضوع ہے مغفرت کے اسباب. کئی اسباب اس کے بیان ہو چکے, جیسے مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا
اور اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ ہاتھ ملائے مصافحہ کرے تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھے. یوں ہی کچھ احادیث مبارکہ میں مغفرت کی بشارت ان کو بھی عطا کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی مجالس میں آنے والے ہیں, وہاں بیٹھنے والے ہیں, وہاں شرکت کرنے والے ہیں, بلکہ خالی صحبت اختیار کرنے والے ہیں. لا یشکا جلیسہم کی نوید ان کے لیے جو ہے وہ آئی ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کے ذکر کا حلقہ ہو اور وہاں پر ہماری شرکت ہو, کس انداز میں ہو؟ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی اٹیچ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ ذہن بھی بنے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کو پانا ہے اور اس کی جستجو میں لگے رہنا ہے. یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے تو یہی ہے کہ یہ ذہن بنے کہ میں اپنے رب تبارک و تعالی سے سوال کروں تو مغفرت کا کروں. آپ کی یہ مراد ہے؟ جی ہاں, جیسے کہ جو پہلے کے جو بزرگ ہوتے تھے, اولیاء کرام جو ہوتے تھے, وہ اگر کسی بڑی بارگاہ میں جاتے یا کسی ایسے مقام کا ان کو پتہ چلتا کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے تو وہ دعائے مغفرت ہی کرتے. اللہ اکبر. اور کسی بزرگ سے اگر دعا کروانی ہوتی تو بھی وہ دعائے مغفرت ہی کرواتے. اللہ اکبر. تو چونکہ ان کے نزدیک, ان کی نظر میں ذرا کہ اس کی وقعت تھی اور واقعی مغفرت ہے, تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت جاننے کے لیے اس حوالے سے جو ہے وہ معلومات حاصل کرنی پڑے گی. کہ جب کسی چیز کی اہمیت معلوم کرنی ہوتی ہے, جب اہمیت حاصل ہو جاتی ہے پھر بندہ جو ہے نا اس کی جستجو کرتا ہے. بالکل, سبحان اللہ. تو یہ تو ہر چیز کا اصول ہے, چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو, کہ جتنی جس کو اہمیت زیادہ پتہ چلے گی تو وہ. اب مثال کے طور پہ جی, اب بھی اگر یہاں درود شریف کے فضائل پر اگر بیان ہو جائے جی, تو کچھ مدت تک یا کچھ وقت تک جو ہے نا وہ بندہ بس اسی جستجو میں رہے گا, بس میں درود پاک ہی پڑھتا رہوں. سبحان اللہ. تو یہ کہ جس کی معلومات زیادہ ہوتی ہے اور تو ظاہر ہے کہ وہ اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے اور پھر بندہ اسی میں رہتا ہے, لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ایمان والے کے لیے حضور اس سے بڑھ کر اور کیا نوید اور کیا بشارت ہو سکتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. یہاں میرے پاس حضور ایک بڑا پیارا فرمان علی شان ہے, ایک تابعی بزرگ ہیں, ان کا جو ہے وہ فرمان ہے, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, انہوں نے اس بات کو ذکر فرمایا, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے ومن سألنی اعطیتہ, کہ جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا. ومن تواضع لی رفعتہ, کہ جو میرے لیے عاجزی اختیار کرے گا میں اس سے بلندی عطا فرماؤں گا. ومن تضرع لی رحمتہ, جو میرے سامنے گڑ گڑائے گا میں اس پر رحم فرماؤں گا. ومن استغفرنی غفرت لہ, اور جو مجھ سے بخشش کا سوال کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. سبحان اللہ. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی رحمت ہے, ایسا کرم ہے, ایسا فضل ہے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہمارے لیے ایک بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو ان ساری رحمتوں کے اندر ایک ایمان والے کو اپنی زندگی گزارنے کا کیا انداز اپنانا چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک مغفرت طلب کرنے کی بات ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ بخشا ہیں, اللہ اللہ, امام الانبیاء ہیں, سبحان اللہ, اور مخلوق میں سب سے بہتر, سب سے افضل, سبحان اللہ, نہ ان سا کوئی ہوا نہ ہوگا. اللہ اللہ اللہ, واہ. ان کا عالم یہ ہے کہ اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کرنا. سبحان اللہ. یہ اگرچہ یہ جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ درجات کی بلندی ہے. انبیاء کرام علیہم السلام بھی اگر مغفرت طلب کریں تو ان کے درجات کی بلندی ہے, چونکہ یہ تو معصوم ہے کہ ان سے تو گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں, انبیاء کرام سے اور فرشتوں سے, ملائکہ سے, کہ ان سے جو چونکہ یہ معصوم ہے اور ان سے گناہ ممکن نہیں. تو مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے. اور شجر مبارکہ میں بھی جو ہے یہ وظیفہ ہے نا کہ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ, روزانہ 70 بار پڑھے, شجر اطاریہ میں ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غالباً اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ خود
آپ دن میں 70 اور ایک روایت میں 100 بار استغفار فرمایا کرتے. یہ تعلیم امت ہی کے لیے کہ ہم بھی مغفرت کے ایسے سوالی بن جائیں. حالانکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ تو بخشے بخشائیں، بلکہ ان کے صدقے میں اگلے پچھلوں کی بخشش ہوگی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. آپ کے صدقے میں اگلے پچھلوں کی بخشش ہو رہی ہے. تو پیارے آقا سے بڑا بخشایا ہوا کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود یہ تعلیم امت ہے. ہمیں بھی استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں حضور لوگ وظائف بعض اوقات کرتے ہیں، الگ الگ قسم کے وظائف، تو یہ مل جائے وہ مل جائے. اچھا گاڑی لینی ہے تو اب کوئی نیا وظیفہ شروع کر دیا. کسی کے بال گنجا ہو رہا ہے تو بال کے لیے کوئی وظیفہ مانگ رہا ہے، تو کسی کو اولاد کے لیے وظیفہ چاہیے. لیکن یہ جو وظیفہ، جو استغفار والے وظائف ہیں جس سے مغفرت ملنی ہے، سب سے بڑی دولت ملنی ہے، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو وہی جب تک اس کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی تب تک جو بندہ صحیح فرما. اب جیسے فروٹ والے کی دکان پہ کوئی جائے، کوئی نیا پھل ہو، پتہ ہی نہیں ہے کیا اس کی اہمیت ہے، کیا قیمت ہے، تو بندہ پتہ چلے اور اس کو کھانے سے جو ہے وہ بندہ جو یوں طاقتور ہو جائے گا. بس ایک بار یہ کھا لے، مہنگا رہو، ایک بار سستا رہو، بار بار ایک بار کھا لے، پورے دن سے بھوک نہیں لگے گی. صحیح. باقی وہ کام کرے، کام کیا، پیسے کمائے، دکان پہ لگ جائے. پہلے دکان 18 گھنٹے کرو، اس فروٹ کے کھانے سے جو ہے وہ نیند جو ہے وہ 2 گھنٹے بھی کر لینا، بس اب یہ 20 گھنٹے دکان میں بیٹھ جائے. اب آپ دیکھیں وہ فروٹ اگلا کیسے حاصل کرے گا؟ اگر وہاں ختم ہو گیا تب بھی وہ بار بار آئے گا. وہ کب آئے گا؟ وہی اصل ہے اہمیت. بالکل. اب آج کل دیکھیں تو وہی دکان جو 8 گھنٹے کھلتی تھی اب 12-14 گھنٹے کھل رہی ہے. تو اب وہ مال کی اہمیت ہے ہمارے سامنے، تو پھر وہ دکان بھی کھل رہی ہے، تھکن بھی نہیں لگ رہی ہے اور سب کچھ چل رہا ہے. اب امام اہل سنت کا وہ واقعہ یہاں پر ہم اگر ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے جب ایک اللہ والے کو پایا، وہ جو حج کے مسجد خیف میں، تو آپ نے جیسے وہ علامت دیکھی کہ وہ مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز، شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز تو ان کے ذکر سے آ رہی تھی. تو آپ ان کے پاس جا کے پھر اس کے بعد سلمان بھائی دعائیں مغفرت کروائی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے گویا یہ ہمیں سبق بھی دیا اور کتنا پیارا عمل آپ نے فرمایا کہ مغفرت کی دعا کروائی اور گویا یہ بتایا کہ کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی بڑے درجے والا مل جائے، کوئی ولی اللہ کے دربار میں جانا ہو جائے، کسی اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہو جائے تو سب سے پہلی تمنا ہماری یہ ہو کہ میری بخشش ہو جائے. کہ بخشش ہو گئی نا تو بہت بڑا ایک سمجھے سامان مل گیا، بہت بڑی نعمت مل گئی. کیا بات. جی آپ سب. نماز وہ عمل ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو بندے کی جانب متوجہ کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اچھی طرح سے وضو کیا اور پھر ارشاد فرمایا 2 رکعتیں یوں پڑھی کہ اس کے اندر وہ بھولا نہیں، کوئی سہو نہیں واقع ہوا، ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طرح ایک اور عمل نماز کے دوران جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے اندر چونکہ جب امام جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو مقتدی جو ہے وہ آمین کہتے ہیں، آمین کہنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا، ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. ارشاد فرمایا کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کی طرح ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ ایک عمل ایسا مبارک عمل ہے کہ جو بندے کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اسی طرح سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کی طرح ہو گیا، ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. حضور جیسے یہ اسباب بیان ہو رہے ہیں، اب یہاں کوئی بندہ یہ سوچ لے ہاں چلو ٹھیک ہے میں نوافل پڑھ لیتا ہوں، جیسا کہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس نے نوافل پڑھے اور پھر نماز میں حاضر ہوا اس کے لیے بھی بخشش کی بشارت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. میں نے حدیث پاک کا مضمون جو ہے وہ عرض کیا ہے. اب کسی بندے کے ذہن میں یہ بات ہے یہاں بھی ٹھیک ہے ہاتھ ملاؤ درود پاک پڑھو بخشش ہو جائے گی، اعتکاف کر لو کہا گیا بخشش ہو جائے گی، محفل ذکر میں بیٹھو کہا گیا جی بخشش ہو جائے گی. یوں یعنی اسباب جو بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں، ذکر اللہ کرنے بیٹھ جاؤ تو بھی بخشش جو ہے وہ ہو جائے گی. تو بھائی ٹھیک ہے ایک جب میں نے اعتکاف کر لیا بخشش ہو گئی، باقی کام کرنے کی حاجت ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے کام چل ہی رہا ہے، بخشش تو وہ جو ہو گئی ہے. نہیں اس کا پروف کیا ہے کہ بخشش ہو گئی؟ یہ جو کہا بشارت دی گئی نا جی بخشش ہو جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی. نہیں پروف ہے کہ بخشش ہو گئی؟ یہ تو نہیں ہے نا. تو پھر
جب ہمارے پاس پروف نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہم تو طلب کرتے ہی رہیں گے. اللہ اللہ واہ. اور بالفرض اگر جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو خواب میں آ کے بتا دیا جی وہ تمہاری بخشش ہو گئی, سبحان اللہ, تو اب یہ استغفار کرے شکرانے میں, اللہ اکبر, سبحان اللہ, درجات بھی تو بلند کرنے, واہ واہ واہ, کیا بات, کہ مزید نیکیاں کرے. سبحان اللہ. کہ قبر میں جانے کے بعد افسوس دونوں کو ہوگا. صحیح. نیک کو اس لیے ہوگا کہ کاش میں نے زیادہ نیکیاں کی ہوتی جی, اور گناہگار کو اس لیے ہوگا کہ کاش میں نے گناہ نہ کیا ہوتا. جی واہ. افسوس دونوں کو ہوگا. اسی طرح استغفار خود ایک دعا بھی ہے اور عبادت بھی ہے. یعنی آپ استغفار کر رہے ہیں تو آپ کی نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں. بالکل, یہ نیکیاں بھی تو بڑھانے کا ایک سبب ہے نا. تو آپ کوئی جیسے فارغ بیٹھے ہیں, اب آپ نے سحری بھی کر لی ہے اور اب آپ کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے, آپ فجر کا انتظار کر رہے ہیں, تو اب آپ چلے استغفار پڑھتے رہے, استغفر اللہ, دعا بھی ہوتی رہے, مغفرت کی طلب بھی ہوتی رہے, اور نیکیاں بھی بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ. اچھا یہ عرض کر دوں گے, کسی کو اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر فرمایا تو چونکہ خواب میں جو حکم ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہے, یہ ایک میں نے مثال دی ہے. اب جیسے اس کی ابھی مثال ہے نا ذہن میں, عشرہ مبشرہ, وہ 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی. 4 تو وہ خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مزید حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن ابی وقاص, سعید بن زید, طلحہ بن عبید اللہ, سعید بن زید, سعد بن زید, سعید بن زید, خیر جو بھی 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں, اب دیکھیں کہ ان کا طرز عمل کیا بتا رہا ہے, ہمیں کیا سبق دے رہے. سبحان اللہ. حالانکہ ان کو دنیا میں بشارت مل گئی, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ ہے, یہ تو یہ بعض اوقات میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کا مرتبہ دیکھیں, ان کے مرتبے کا عالم دیکھیں, اور ان کا ایک طرف خوف خدا بھی, اور ان کی احتیاطیں بھی, اور ان کا اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا, یہ بھی دیکھیں. صحیح بات کہ جب ان کا عرض کی گئی تو ٹھیک ہے, انہوں نے بیت المال سے لینا شروع کیا, تو ایک بار جو ہے وہ ان کے گھر میں جو حلوہ پکایا گیا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا, تو کہا گھر سے, یعنی گھر میں سے آیا تھا. کہا کہ یہ کیسے ہے, نہیں کہا کہ وہ زوجہ محترمہ نے کہا کہ میں جو ہے وہ پیسے بچاتی رہی اور یوں جو اس کا میں نے حلوہ بنایا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیں, اچھا اس کا مطلب یہ کہ گزارا ہو جاتا ہے, تو اتنی رقم مزید کم کروا دی, جتنے سے حلوہ بن سکتا ہے, جتنی بچت ہو رہی تھی وہ بھی ختم کر دی. اللہ اکبر. انہوں نے اپنے آپ کو ایسے وقف کر دیا تھا, اور ان کو مغفرت کے بھی, ان کو ظاہر ہے کہ وہ جنت کی بشارت دی. حضرت عمر کا واقعہ ہے, وہ اپنے آپ کو درہ مار رہے ہیں, اپنا احتساب کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کے کنارے بیٹھ کے روتے جا رہے ہیں. ان سب حضرات کے واقعات ملتے ہیں. قطعی, آپ نے بہت اچھی بات کی, قطعی جنتی ہیں, پھر بھی خوف خدا کا یہ عالم ہے. اور آپ نے جیسے سلمان بھائی فرمایا کہ ایک بار کوئی اعتکاف کر لیا پھر اب موجے سارا سال, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ مزید نیکیاں کرتے رہنا انشاءاللہ. مدینہ اللہ ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے, اور مومن جو ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, جن کے ہم کلمہ گو ہیں, جن کے ہم امتی ہیں, جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ فلاں کام پر مغفرت ہوگی, فلاں کام پر مغفرت ہوگی, فلاں کام پر مغفرت ہوگی, خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیا ہے کہ آپ نیکیوں کی کثرت کرنے والے, اور وہ امتی, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا جنت کی بشارتیں ارشاد فرمائیں, ان کا مبارک انداز کیا ہے کہ وہ کسی ایک عمل پر اکتفا نہیں کرتے, باوجود جنتی ہونے کے فرائض و واجبات, نوافل کی کثرت, نیکیوں کی کثرت, اور پھر مسلمانوں کی خیرخواہی, یہ سب کے سب وہ کام ہیں جو ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ حقیقت میں مغفرت کے اسباب پانے کے حقدار صحابہ کرام علیہ رضوان تھے. انہوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اکتفا کر کے بیٹھ جائے, بندہ نیکیاں کرنا چھوڑ دے, فرائض و واجبات کو ترک کر دے, معاذ اللہ, ایسا نہیں, بلکہ زیادہ تگ و دو کرے, زیادہ کوشش کرے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے اسباب کو اپنی جانب
متوجہ کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، ویسے تو ہر صحابی جو وہ قطعی جنتی ہے جی، اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان عادل تھے. سبحان اللہ. تمام کے تمام عادل تھے، مگر ان کا طرز عمل کیا بتا رہا ہے ہمیں. اچھا پھر اب تھوڑا نیچے آتے جائیں تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، ان کا خوف خدا دیکھیں. اللہ اللہ، 40 دن کا ان کا فاقے کرنا، اللہ اکبر، اور اس کے باوجود خوف خدا. اور فرماتے ہیں کہ میری عید کا دن وہ ہوگا جب میں اپنی قبر میں ایمان سلامت دے کے جاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے نا، ویسے جو شاخ پھلدار ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. صحیح، سبحان اللہ. تو جو اہل اللہ ہے نا وہ مزید مغفرت کے طالب ہیں، مزید وہ نیکیوں کے طالب ہیں. بس ثواب ہی ملے ہمیں، اسے کام کرے بس ہمیں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اشفاق بھائی آپ سوال کنٹینیو کر رہے ہیں یا میں کروں؟ آپ لے لیں. جی، یہ ایک سوال حضور میسج کے ذریعے موصول ہوا ہے. یہ ہے جی، کرما بات سے سوال ہے کہ اگر کسی مسلمان عورت کے پاس کوئی غیر مسلم عورت اسلام قبول کرنے آئے تو کیا وہ عورت خود اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر سکتی ہے؟ جی بالکل. اگر اس غیر مسلم نے اگر مسلمان عورت سے کہا کہ آپ مجھے مسلمان کر دیں تو فوری کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں. مسلمان کرنا بھی آسان ہے، صحیح، کوئی مشکل نہیں ہے. بس وہ کلمہ پڑھا دیں اور جو دوسرا باطل مذہب ہے اسے توبہ کروا دیں. ٹھیک ہے، بس ماشاء اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ تو ہر شخص کو چاہیے کہ جہاں اگر کوئی یہ کہے اسلام لانے کے لیے بھی کہے یا کسی گناہ سے توبہ کے لیے کہے. جیسے آپ نے کسی پر انفرادی کوشش کی کہ یار آپ جو یہ فلاں کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اب اگر اس کا مدنی ذہن بن گیا کہ ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، میں باز آ جاتا ہوں، اب وہ رک گیا. اب اگر جتنا وہ کر چکا اسی توبہ تو کروانی ہے نا، تو اسے فوری توبہ کا بھی کہہ دیں، کروا بھی دیں. ٹھیک کہ توبہ بھی کتنی آسان ہے کہ یا اللہ میں نے جو یہ گناہ کیا میں اسے توبہ کرتا ہوں. جی شہزادہ میرے سنت مدنی پھول بھی عطا فرما رہے ہیں، سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں اور آپ کی کالز بھی مجھے پتا ہے کہ مطلب آ رہی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک مدنی گلدستہ جو ہے وہ ہم شامل کیا کرتے ہیں یہاں اپنے سلسلے کے اندر ایک واقعہ حدیث پاک سے. آئیے وہ مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے حدیث پاک سے واقعہ سننے کا. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کتنے پیارے بول ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. ہر لفظ گویا موتی کی مانند ہے، اور جب احادیث کے واقعات پڑھتے ہیں تو کیا شاندار درس ملتا ہے. اس سلسلے میں ہم حدیث پاک سے ایک واقعہ سنتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ بھی سیکھتے ہیں. چونکہ آخری عشرہ ماہ رمضان کا قریب ہے تو آج ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہمیں سننا ہے جو احادیث میں ملتا ہے. اور صحابہ اکرام علیہ رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس واقعے کو سنا تو انہوں نے کیا فیل کیا اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. یہ واقعہ جو ہے فیضان رمضان سے آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اگر ابھی تک آپ نے یہ کتاب حاصل نہیں کی ہے، اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، یہ رمضان کا انسائکلوپیڈیا ہے. روزوں کے مسائل، تراویح کے مسائل، اور اب چونکہ طاق رات آ رہی ہے، اعتکاف کے معاملات ہیں، اعتکاف کیسے کرنا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، شب قدر کیسے گزارنی ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، پھر عید کے معاملات، عید الفطر کی نماز کیسے ادا کرنی ہے، صدقہ فطر کے معاملات کیسے ادا کرنے ہیں. شاندار کتاب، ایک ہی کتاب میں بہت کچھ موجود ہے. چاہیں تو اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بغیر کسی چارجز کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اب بات شروع کرتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس خوبصورت واقعے کی. سورہ قدر جو ہم سب پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو پوری سورت ہے اس کے شان نزول یعنی یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کی مفسرین نے کئی سارے واقعات اور کئی باتیں بیان کی ہیں. ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ کچھ اس طرح اس کا مضمون ہے کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی. یہ پرانے زمانے کے ایک بزرگ تھے کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھتے اور ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے، لڑائی بھی لڑتے تھے. وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی مضبوط اور وزنی زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے. کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، ان کو تو قابو کرنا بڑا مشکل ہے، تو انہوں نے باہم مشورہ کیا اور بہت ساری مال و دولت کا لالچ دیا آپ کی بیوی کو. آپ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ کسی رات نیند میں جب وہ ہوں تو انہیں مضبوط زنجیروں سے باندھ دیا جائے. چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا.
جب صبح آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے اپنے آپ کو زنجیروں سے بندھا ہوا پایا تو اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی تھی. آپ نے اپنے ہاتھوں کو جنبش دی, اپنے ہاتھوں کو ہلایا تو ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں. آپ کی زوجہ بھی حیران ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے مگر مجھے باندھا کیوں ہے؟ تو کہا حضور میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی, مکار بیوی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے مگر میرے سر کے بالوں میں میری کمزوری ہے. گویا انہوں نے ایک اشارہ دے دیا. اب بے وفا بیوی کو پتہ چل گیا کہ رسیاں بھی یہ توڑ دیتے ہیں, زنجیریں بھی توڑ دیتے ہیں. اب آپ کے بڑے بڑے بال تھے, پہلے کی شریعتوں میں لمبے بال رکھنے کی اجازت تھی. اب مسلمانوں کو اپنے کاندھوں سے, مردوں کو اپنے کاندھوں سے نیچے بال کی اجازت نہیں, اس کے اوپر اوپر ہونے چاہیے. تو اب بہرحال اس نے کیا کیا, آپ کے بڑے بالوں ہی سے آپ کو رات میں باندھ دیا. اب جب آپ صبح اٹھے تو اپنے آپ کو نہیں اس قید سے آزاد کر سکے. اس بے وفا بیوی نے پیسوں کے لالچ میں آپ کو ان غیر مسلموں کے حوالے کر دیا. ان ظالموں نے آپ کو ستون سے باندھ دیا. بڑی بے دردی کے ساتھ, سفاکی کے ساتھ ان کے ناک, کان اور آنکھ کاٹ ڈالے. اپنے ولی کامل کی اس بے ادبی پر رب عز و جل کے غضب کو جوش آیا. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا, ایسی قہر کی بجلی نازل ہوئی کہ وہ سارے کفار زمین میں دھسا دیے گئے. وہ بے وفا بیوی جو ہے اس پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی وہیں جل کر خاک ہو گئی. اب یہ واقعہ دل خراش بھی ہے. ایک اللہ کے ولی کی یوں سمجھیے کہ صبر و استقلال اور دین پر کس قدر ان کو بھروسہ بھی تھا, دین کے لیے کتنی بڑی قربانی کا جذبہ بھی تھا, یہ بھی اس واقعے میں سیکھنے کو ملتا ہے. مگر میں نے اور آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہے. صحابہ کرام کی سوچ کتنی مدنی سوچ تھی. جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو کیا شاندار ان کی اپروچ تھی. جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ واقعہ نبی پاک سے سنا, میں نے اور آپ نے بھی سنا, مگر ان کی پازیٹیو اپروچ دیکھیں کیسی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں, حضور پہلے کے زمانے کے لوگوں کی تو عمریں بھی بڑی تھی, کیونکہ حضرت شمعون نے یاد رہے کہ 1000 مہینے تک آپ نے اس طرح عبادت کی تھی کہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے رہے, دن کو روزہ رکھتے رہے. تو کہا حضور انہوں نے تو اتنی عبادت بھی کی, ان کی عمریں بھی بڑی ہیں, اور دوسرا پھر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی, تو ہم تو یہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے, ہماری نیکیاں کب ہو جائیں گی. یعنی صحابہ کرام نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. اللہ غنی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو میرے آقا غمگین ہو گئے کہ میری امت کی تو عمریں تھوڑی ہیں, بنی اسرائیل آگے بڑھ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کب گوارا ہے کہ محبوب کے دل پر غم گزرے. جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور یہ سورہ قدر لے کر آئے, جو ہم سورہ قدر پڑھتے, سنیے کیا شاندار ایمان افروز بات ہے. اور تسلی دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرمائی ہے کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے. اللہ غنی. ذرا سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس حدیث سے شب قدر کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک رات ایسی ہے جس بندہ عبادت کرے تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی کی 1000 ماہ والی اس عبادت سے آگے بڑھ جائے. تو پھر کیوں نہ ہم شب قدر پانے کی تمنا کریں. دوسری ایک بات یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ رب عز و جل اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کتنا مہربان ہے, ہمارے آقا کو ہم سے کتنا پیار ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں اللہ عز و جل کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. جبھی تو کہا جاتا ہے کہ آخری عشر رمضان کا اعتکاف کر لیں, تاکہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی بھی شب قدر ہو, اعتکاف کرنے والوں کو اللہ کی رحمت سے امید وہ رات مسجد میں ہی مل جائے گی. اور اگر اعتکاف ممکن نہ ہو تو یہ 5 راتیں طاق راتیں خوب عبادت میں گزاریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی شب قدر نصیب فرمائے اور شب قدر میں خوب عبادتیں کرنا نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں ایک اور واقعہ حدیث کا لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سلسلے کا ایک بہت اہم سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا, ایک واقعہ حدیث پاک سے. ہمارے سلمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ دیر میں انشاءاللہ امید ہے نگران شورا بھی کرم فرمائیں گے. سحری کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ کی کچھ کالز مزید لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں ہوئی تو وہ بھی پوری کریں گے. ہمارا موضوع بھی یاد رہے مغفرت کے بارے میں ہے, تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں بھی تو اپنی کالز کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا سکتے ہیں, اور آپ کی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ شامل کرنا ہے. کچھ کالز جواد بھائی دے دیجیے. فاروق نگر لارکانہ سے محمد رضا عطار بھائی. سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے الحمدللہ. فرمائش سیدی عطا مرشیدی عطارہ.
माशाअल्लाह। अगली कॉल। मोहम्मद इमरान अत्तारी सगी अत्तार अर्ज कर रहा हूँ माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला सहरी के मुबारक अय्याम में बड़ा ही प्यारा प्यारा सिलसिला जारी व सारी है। इसके ज़रिए से बड़े ही प्यारे प्यारे मदीनी फूल हमें जानने को मिलते हैं, मज़ीद इल्म दीन में इजाफ़ा होता है। हमारे इमाम साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि कलाम पढ़ दें। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़ी मुश्किल शही मुश्किल कुशा का साथ हो। आमीन आमीन। बहुत अच्छी फरमाइश आपने की है। कोशिश करेंगे कि हमारे असद भाई सहरी करके जल्द आ जाएं तो इंशाअल्लाह इनसे भी कलाम सुनेंगे। असद भाई सहरी फरमा रहे हैं, अगली कॉल चला दीजिए। माशाअल्लाह असद भाई ने अभी जो नात शरीफ पढ़ी आला हजरत की, अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाएँ। और साथ ही अशफाक भाई से मदनी इल्तिजा है कि हर रमज़ान में उनके आवाज़ में हम ये नात शरीफ सुनते हैं, तो क्यों ना इस बार भी हो जाए। बहारे जहाँ फिजा तुम हो, इसके एक दो अशार सुना दें तो मदीना मदीना। इंशाअल्लाह बिल्कुल। इस साल भी आपने हो सकता है सुना हो, हमने शुरू के सिलसिलों में ये कलाम पढ़ा था, फिर पढ़ देंगे इंशाअल्लाह। आप फरमाइश करते रहें, हम हाजिर हैं। इशफाक भाई से ये कलाम सुनवा दें। एक बात को दिखा दो, रमज़ान में मदीना नारोवाल से मैसेज है। चलें फिर इसी फरमाइश को पूरा करते हैं। दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या मुस्तफ़ा अता हो अब इज़्न हाज़री का, कर लूं नज़ारा आकर आका, कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। या मुस्तफ़ा अता हो एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना। एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। बेशक बना लो आका आका, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। या मुस्तफ़ा अता हो मैं सब्ज़ सब्ज़ गुंबद की देख लूं बहारें। मैं सब्ज़ सब्ज़ गुंबद की देख लूं बहारें। अब इज़्न दे दो आका तुम मुझको हाज़री का। अब इज़्न दे दो आका
مصطفیٰ عطا ہو میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ الحمدللہ. جی ماشاءاللہ سحری ہو رہی ہے آپ کی. اللہ کریم ہم سب کو سحری کی برکتیں عطا فرمائے. سحری میں بھی برکت ہے. اور جو عاشقان رسول اس وقت مدنی چینل پر ہیں وہ سحری بھی کر رہے ہیں. اللہ کریم آپ سب کو دنیا اور آخرت کے ڈھیر و ڈھیر برکت عطا فرمائے. خواہ سحری کر رہے ہیں یا سحری کر چکے ہیں جو مدنی چینل پہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں بھی عطا کرے. اس اشرائے مغفرت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب برکتیں بھی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. جی کال لے لیں. جی آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ خیر خواہی کے مختلف ذرائع کون کون سے ہیں؟ کیا کسی کا دل خوش کر کے بھی اس کی خیر خواہی ہوتی ہے یا خالی اس کو اس کی مدد کی جائے اس کو پیسے دیے جائیں یا مالی معاونت کی جائے تو خیر خواہی ہوتی ہے؟ اسی طرح کسی کی کوئی تکلیف دور کر دی کسی کی مصیبت میں اس کا ہاتھ بٹایا تو خیر خواہی کا مفہوم کتنا وسیع ہے ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے. اور ہم اپنے اسلامی بھائیوں کی اگر ہم خیر خواہی کریں تو اس کے اگینسٹ ہمیں کیا ریوارڈ ملے گا؟ برائے کرم اس پہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. آپ مدنی پھول دیں اور میں چلتا ہوں. جی دیکھیں دنیا میں جو ایک خیر خواہی کا تو ایک بڑا تصور ہے. حدیث پاک میں جو خیر خواہی کا جو ذکر ہے ظاہر میں اس کی تو شرح نہیں بیان کروں گا کہ حدیث پاک میں جو آیا دین و نصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے اس کی تفصیل اور اس کی اشارات تو جو حدیث میں ہے وہ. لیکن جرنلی تو ہم جو اپنی آپس کی گفتگو میں کہتے ہیں خیر خواہی کے حوالے سے تو اس میں یہ ضرور ہے کہ مدد کرنا حاجت پوری کرنا کسی کی تکلیف کو دور کرنا یہ سب ان کی خیر خواہی میں ہم ان کو لے لیں گے. چاہے وہ آپ پیسہ دے کر کریں کھانا دے کر کریں کسی کو سڑک عبور کروا دیے یہ بھی آپ نے اس کی خیر خواہی کی ہے اس کا بھلا چاہے اس کے لیے کوئی فائدے کا کام آپ نے کیا ہے. تو یوں خیر خواہی کئی مفہوم میں ہے. ثواب ہمیں فائدہ تو یہ کہ ہمیں ڈھیر و ڈھیر ثواب ملتا ہے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے آخرت کا بھی ثواب ہے. کہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ جو مجھے یاد آ رہا ہے مشکات شریف میں پڑھی تھی کہ میرا جو امتی میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے اللہ کریم اس سے 73 رحمت عطا فرماتا ہے. ایک رحمت سے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. بقیہ 72 سے اس کے قیامت کے روز درجے بلند ہوں گے. یہ حدیث اس کا پورا جو خلاصہ و شراطی میں نے اس کا مضمون آپ کے سامنے بیان کیا. تو یقیناً کسی کی مدد کرنا کسی کی غمخواری کرنا بلکہ اگر کوئی کسی کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے. تو یہ تو بہت واضح سی بات ہے کہ جب ہم کسی کی پریشانی دور کریں گے کسی کی حاجت روائی کریں گے تو اللہ کے رحمت سے ہم بھی محروم نہیں رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے. خالد اتاری کورزا محمد پاک مشفنی کابینہ سے میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ان قریب انشاءاللہ 26ویں
की आमद है, तो इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह अपने मुर्शिद को राजी रखने के लिए, उनकी अच्छी तरीके से मनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब। शुएब भाई हमारे ये भी एक सवाल आपके लिए इन्होंने दिया है मैसेज के ज़रिए कि अगर रमज़ान में शैतान कैद होता है, तो जैसे कि होता है, तो लोग गुनाह क्यों करते हैं रमज़ान में भी? असल में इसकी तो वजाहत मदनी मुज़ाकरे में हुई थी। अब वो मिनवन वो वजाहत याद नहीं है, वो फिर वो पूरी उसकी जो हदीस और उसकी जो शारा थी वो मुफ्ती हसन साहब ने उस वक्त बयान की थी अरबी इबारत वगैरह पढ़कर, तो उसका मिनवन याद नहीं है क्योंकि ये एक हदीस पाक ही का मजमून है, शैतान कैद कर लिया जाता है, तो वो अभी मेरे जहन में नहीं है। अलबत्ता 26वीं शरीफ का जो सवाल हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 26 रमज़ान मुबारक की आमद है, और 26 रमज़ान मुबारक ये हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादिर रज़वी दामत बरकतहुमुल आली का की जश्न विलादत है, यानी आप 26 रमज़ान मुबारक को आपकी विलादत हुई थी। तो दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान अमीर अहले सुन्नत ये जश्न विलादत अमीर सुन्नत मनाते हैं। अब हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत जो हैं, ये इस तरह की तबीयत नहीं कि ये मादी तोहफे हम इनको देंगे तो इनसे इनको मतलब कि इनकी इसी को तलब इनके सामने नहीं होती। असल चीज़ ये है कि हम इस 26वीं शरीफ की बरकतें यूँ लेते हैं कि हज़ारों इस्लामी भाई मुख्तलिफ़ नेकियों की और मुख्तलिफ़ सुन्नतों पर अमल करने की नीयतें करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी की। इसमें इस्लामी भाई भी हैं, इस्लामी बहनें भी हैं। कुरान करीम की तिलावत कई इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें कर रहे होंगे कि हम इंशाअल्लाह इतना कुरान पाक जो पढ़ रहे हैं, ये 26 रमज़ान मुबारक को अमीर सुन्नत को तोहफे में तो सवाब का तोहफ़ा हम देंगे। इसी तरह इमाम शरीफ की नीयत, तो दुरूद पाक इतना पढ़ा, तो कलिमा तैयबा इतना पढ़ा, तो बात सूरतें इतनी पढ़ी, तो ये जो सवाब है और अच्छी अच्छी नीयतों की जो चीज़ें हैं, ये हम इसका होता है 26वीं शरीफ को सिलसिला, और ये तोहफे अमीर सुन्नत को दिए जाते हैं और बाज़ तहरीरी तौर पर मिलते हैं। जामिअतुल मदीना के अलग होते हैं, मदरसतुल मदीना के अलग होते हैं, पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना के तरफ से इस्लामी भाइयों के अलग होते हैं, इस्लामी बहनों की मजलिस की तरफ से तरकीब अलग बनती हैं। तो यूँ हर कोई अपने अपने तौर पर ये इस तरह के मदनी तोहफे जिसको हम कहते हैं, ये अमीर सुन्नत को दिए जाते हैं। और इसमें ज़ाहिर है कि हमारी भी ये सोच होती है कि एक तो ये अमीर सुन्नत को तोहफे दिए, इनकी दराज़ी व बिल खैर की दुआएँ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक सुन्नत तो भरा एक माहौल इसमें क्रिएट होता है, और फिर एक तादाद इबादत और रियाजत में इसमें मसरूफ़ हो जाती है, और मोहब्बत करने वालों को मज़ीद सुन्नतों के रास्ते पर चलाने में हमें मदद मिलती है। तो ये एक ऐसा मुबारक मौका होता है जिसमें हज़ारों की तादाद में इस्लामी बहनें ये इबादत और रियाजतों में मसरूफ़ हो जाते हैं, और ये एक मतलब यूँ समझिए कि एक अकीदत और मोहब्बत के ज़रिए खूब नेकी की दावत की धूमें मचने की सूरत बनती है। तो आप इस तरह तोहफ़ा दें इंशाअल्लाह ताला, जो मैंने अर्ज़ किया है, तो अल्लाह ने चाहा तो उसकी खूब खूब बरकतें नसीब होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गालिबन अमीर सुन्नत के यहाँ कुछ कलाम का सिलसिला है जी, चलते हैं भाई।